کلپانی کی اصل حقیقت، ایک تاریخی جھلک۔ اکثر لوگ گاؤ ٹورو اور کلپانی کے نام سے واقف ہیں، مگر کلپانی کی وجہ تسمیہ سے بیشتر لوگ ناواقف ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق کلپانی دراصل کمپانی سے ماخوذ نام ہے۔ کلپانی کا تاریخی پس منظر۔ کمپانی ایک قدیم قصبہ تھا جو مردان اور تخت بھائی کے درمیان گوجر گلی کے قریب واقع تھا۔ اس قصبے کے وسط سے ایک ندی گزرتی تھی جس پر ایک پل بنایا گیا تھا۔ اسی ندی کے باعث یہ علاقہ بعد میں کلپانی کے نام سے مشہور ہوا۔ آج بھی وہ ندی موجود ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ قصبہ زوال پذیر ہو گیا اور صرف چند آثار باقی رہ گئے۔ ملاکن روڈ پر آج بھی کمپانی کے نام کا بورڈ نظر آتا ہے اور اس مقام پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے۔ قدیم ادوار میں کلپانی قبیلہ دلزاک کے زیر تسلط تھا اور اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ مرکزیت بعد میں مردان اور ہوتی کو منتقل ہوئی، جو اس وقت غیر معروف علاقے تھے اور ان کا کوئی خاص وجود نہ تھا۔ نالا کلپانی، زرخیزی اور تباہی کی علامت۔ یہ ندی، جسے سفید پانی بھی کہا جاتا ہے، معروف انگریز مصنف سر اولف کیرو کی کتاب دی پٹنس میں بھی مذکور ہے۔ نالا کلپانی ایری حسن خان کے قریب سے گزرتی ہے اور جب اس میں طغیانی آتی ہے تو آس پاس کے علاقے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ 1953 میں ایک شدید طغیانی نے گاؤ ٹورو کے شمالی حصے کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد خاندان نقل مکانی کر کے کالا خیل، ٹورو مرے اور دیگر قریبی علاقوں میں آباد ہوئے۔ اس کے باوجود آج بھی ٹورو کے زمیندار اسی ندی کے پانی سے اپنی زمینیں سیراب کرتے ہیں، جس کی بدولت یہاں کی زمین نہایت زرخیز اور شاداب ہے۔ نالا بلر اور تاریخی جنگ۔ تاریخی حوالوں میں نالا کلپانی کو بعض اوقات بلر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ سر اولف کیرو نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بلر کا نام قبیلہ دولت زئی کے سردار ہو خان سے منسوب ہے۔ یہ ندی گلی دولت زئی اور گلی اسماعیل زئی کے قریب سے گزرتی ہوئی گاؤ ٹورو کے مختلف حصوں سے ہو کر بہتی ہے۔ اس نالے کو تاریخی اہمیت اس وقت حاصل ہوئی جب اسی کے کنارے قبیلہ خٹک اور قبیلہ یوسف زئی کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی۔ قبیلہ خٹک کے نامور سردار شہباز خان خٹک نے اوسفزیو پر حملہ کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار جب انہوں نے دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ بلر ندی کے کنارے اوسفزیو پر حملہ کیا تو شدید جنگ چھڑ گئی۔ اس مرکے میں یوسف زئی کامیاب رہے اور خٹک لشکر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اسی جنگ میں شہباز خان کا بھتیجا ساکی بیگ مارا گیا، جبکہ خود شہباز خان شدید زخمی ہوئے۔ وہ 1641 میں انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ شہباز خان پختونخوا کے عظیم شاعر خوشحال خان خٹک کے والد تھے۔